کے لیے قربانی کا موسم آ رہا ہے. یہ عقیدہ ہے تو قربانی ہے. اگر ابراہیم پیغمبر والا عقیدہ نہیں، کعبہ کے رب کی قسم قربانی نہیں. اور اگر 7 حصوں میں کوئی ایسا بے ایمان مشرک شامل ہو گیا تو 6 باقی بھی برباد ہے. گل کوڑی تو نہیں ملی تھی. ہاں ذرا توجہ حالت میں اتنے آنے لم جل بے شروع ایمان ہوں بے ظلم نے تے مڈھے خیال کرنا. فرمایا حضرت ابراہیم نے کتوں شروع کیا بلا. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم جتنا مسئلہ سما بیان کیتا نا، ہر پیغمبر کو اللہ ایک خاص قسم کا وظیفہ دیتا ہے. تو حضرت ابراہیم کو وظیفہ ملنے سوال ہے. حضرت ابراہیم کی دعا میں دیکھو جتنے بھی کھڑے نا کہ اللہ کا صفت سمیع کا وظیفہ کر رہا ہے. السمیع کعبہ بنا رہے ہیں تاں بھی مسئلہ سمائے. توجہ ہے نا. ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار تقبل منا، ہم سے قبول کر لے. علماء جانتے ہیں یہ جو انا ہے یہ تعلیلیہ ہے. اور مطلب کیا ہے؟ تجھے ہی سے مانگ رہے ہیں، میں بھی، میرا اسماعیل بھی تجھے کہہ رہے ہیں تقبل تقبل. اس لیے لأنہ، اس لیے وجہ اس کی ہے لأنک انت السمیع العلیم. انک انت السمیع، سارے پڑھو انک انت السمیع. تو ہی سمیع ہے، تیرے سوا سمیع کوئی نہیں. تو ہی سمیع ہے، تیرے سوا کوئی سمیع نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں، انہوں نے بھی کتاب التوحید قائم کی. اپنی کتاب کے آخر میں دوسری جلد کی آخری کتاب ہے کتاب التوحید، اور وہاں توحید بیان کرتے ہوئے امام بخاری مسئلہ سما لے کے آئے. اور کیا اللہ کی صفات بیان کی. کان اللہ سمیعا بصیرا، سمیعا بصیرا. اس کو ذرا سمجھ لینا. علامہ ابن حجر، علامہ عینی، کستلانی، ابن ملکن، ابن بطال، محدث سہارنپوری، علامہ خطابی، جتنے بھی بخاری کے شارح ہیں، یہاں ایک سوال قائم کیا اہل سنت کا مذہب بیان کرتے ہوئے. فرماتے ہیں کہ کان اللہ ہو سمیعا بصیرا، سنتا تو انسان بھی ہے. میری تو کیوں سن رہے ہو نہیں؟ تو پھر اللہ کی صفت سمیع کیسے؟ انسان بھی سنتا ہے. جعلناہ سمیعا بصیرا. سارے محدثین اس کا جواب دیتے ہیں کہ اے لوگو اللہ بھی سمیع ہے، بندہ بھی سنتا ہے. فرق کیا ہے؟ اللہ کا سننا ما فوق الاسباب، بندے کا سننا ما تحت الاسباب، بغیر اسباب کے سننا. یہ اللہ سمیع ہے اور بندہ سنتا ہے اسباب کے ساتھ. اسباب کیا ہیں؟ آپ میری بات سن رہے ہیں، وہ کیوں سن رہے ہیں؟ ایک تو صوت آواز، ایک دوسرا یہ آواز کے لیے ہوا درکار ہے، یہ آواز ہوا اٹھائے، یہ تکیف ہے. صوت ایک آواز، پھر ہوا، پھر وہ ہوا اس آواز کو اٹھاتی ہے. اور نمبر 3 وہ ہوا جو آواز سے بھری ہوئی ہے متکیف ہوا، وہ کان تک پہنچے. کان تک گاڑی ہے پاکستانی نہیں ہے، اس کے شیشے پکے بند ہیں، باہر سے کوئی آواز جو سن لو گے جی؟ کیوں؟ ہوا اندر نہیں آ رہی. وہ جو آواز سے بھری ہوئی ہوا آواز سے بھری ہوئی وہ کان میں پہنچے، اس کا نام وصول ہے. اور جو سمجھتے ہیں وہ سمجھیں. سائنس کا بھی یہی قانون ہے، سائنس بھی یہی کہتی ہے، شریعت بھی یہی کہتی ہے، فطرت اور عقل بھی یہی کہتا ہے کہ جو آدمی سنتا ہے نا، آدھا تر سما وہ کیا ہوتا ہے؟ آواز بھی ہو، صوت بھی ہو، تکیف بھی ہو، اور ہوا بھری ہوئی آواز سے کان تک پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ادھر روح بھی موجود ہو. روح پورے جسم میں ہے لیکن کان کے پٹھے میں نہیں ہے. یہ بہر ہے ڈوری بلا، اندر روح موجود ہے، پٹھے کے ساتھ تعلق بھی ہے، وہ گل نہیں رہا، سڑ نہیں رہا، لیکن پھر بھی سنتا. بولو پھر بھی سنتا نہیں. اس لیے میرا بھائی یہ ہے انسان کا سننا. اللہ صوت کا محتاج نہیں، ہوا کا محتاج نہیں، وہ سنتا ہے.
سنتا ہے وہ سمیع ہے، اور نہ ہوا کی ضرورت، نہ تکیف کی ضرورت، نہ کانوں کی ضرورت اور نہ روح کی ضرورت، وہ حی منزہ عن الروح، یہ اس کی شان ہے۔ تو اللہ کا سننا بغیر اسباب کے، اور مخلوق کا سننا اونچے ذرا بولو تحت الاسباب۔ اچھا جب موت آ جائے تو اسباب رہ جاتے، بولو موت کے بعد اسباب ہے۔ اب موت کے بعد اگر کسی نبی ولی کے عادتاً سننے کا قائل ہے اور اس میں قابلیت سماعت مانتا ہے تو میرا بھائی اس نے لا الہ الا اللہ کا انکار کیا اور اس نے اس نبی ولی کو الہ مانا، چاہے زبان سے نہ کہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، اس نے الہ مان لیا۔ حضرت علی نے ایک شکایت لگائی تھی کہ قرآن نے ہم پہ الزام لگایا ہے، ہم نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب نہیں کہتے تھے، رب نہیں بنایا تھا، رب کہتے بھی نہیں تھے۔ تو میں بتاؤ جب مولوی پیر حلال کہتا اللہ کی کتاب حرام کہتی کس کی مانتے؟ جی مانتے تو مولوی جی کی تھے۔ فرمایا یہی رب نبی کا ہونا یہ ہے رب بنانا، مانو یا نہ مانو تم نے رب بنایا۔ تو جب بغیر اسباب کے سننا امام الانبیاء کے لیے بھی مانا تو میرا بھائی ناراض نہ ہونا، تو نے لا الہ الا اللہ کی حد کراس کر کے امام الانبیاء کو الہ مانا ہے، اور کلمے میں اقرار کیا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ سمجھ بھی آئی؟ انک انت السمیع العلیم۔ یہ کعبہ کی بنیادوں میں مسئلہ سمائے، اس لیے حج پہ نہ جانا۔ جنہوں نے یہ نہیں مانا پیغمبر نے منع کر دیا لا یحج المشرک، لا یحج مشرک بعد ھذا العام، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا۔ اور مشرک وہی ہوتا ہے جو اللہ کی صفت مخلوق میں مانے، الہ کی شان مخلوق میں مانے۔ تو حج کعبہ کی